الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں مغرب کے نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول میں نے آپ سے پہلے ایسے کوئی نبی نہیں بھیجی جن کو میں نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرے، میری ہی عبادت کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زائد ساخ ہے، ان میں سے سب سے افضل ساخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ رستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. تو ایمان کیا ہے یہ میں نہیں بتانا چاہتا ہوں. ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، یہ سمجھ لینا ضروری ہے. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. ایمان کے بغیر تمام عمل بیکار ہیں، ایمان کے بغیر تمام عمل بیکار ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک ملک میں گیا، وہاں پر ایک آدمی نے مجھے سوال پوچھ لیا کہ اگر ایک آدمی صرف کلمہ پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، اچھے اچھے کام کیا، بہت جتنے اچھے کام ہو تمام اچھے کام کیے، صرف کلمہ نہیں پڑھا، تو کہ یہ جنت میں داخل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو پھر سوال کیا کہ ایک آدمی صرف کلمہ پڑھا لیکن کوئی اچھا کام نہیں کیا، کلمہ پڑھا ایمان لے آئے لیکن کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، کہ یہ جنت میں داخل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ضرور داخل ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے، ایک آدمی کلمہ نہ پڑھے لیکن تمام اچھے کام کیا، وہ جنت میں نہیں جا رہے، اور ایک آدمی صرف کلمہ پڑھ لیا اور کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا تو یہ جنت میں دیا جا رہا ہے اسے، یہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ کلمہ کے مانند آپ 1 پکڑ لو، 1 ایک خط میں 1 لکھو اور اس کے دائیں طرف 0 بڑھاتے جاؤ. 1 1 0 10، 2 0 100، 3 0 1000، 4 0 10,000 اور 5 1 لاکھ. تو ان کے دائیں طرف جتنے 0 آپ بڑھاتے جائیں گے اس کی ویلیوز اتنے ہی بڑھتے جائیں گے. اور ایک آدمی خط میں 1 لکھا ہی نہیں، صرف 0 لگاتے گئے، 1 0 2 0 3 0 4 0، تو ویلیوز کیا ہوا؟ 0 ہی. تو کلمہ 1 کے مانند، کلمہ ایسی ایک قیمت ہے کہ ان کے بغیر، اس کے بغیر سارے عمل بیکار برباد ہیں، کوئی کام کی نہیں ہے. اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے. جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ایمان بہت بڑی قیمت. ایمان کیا ہے؟ ایمان نظر کا نام ایمان نہیں ہے کہ ہم نظر سے جو دیکھیں، بلکہ خبر پر ہم یقین رکھیں. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگر سے بھر گئے، جادوگر نے کیا کیا؟ تمام صاف کو جادو سے تمام صاف کو چھوڑ دیے گئے. وہ صاف ان کے سامنے اچھل کود کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ لاٹھی. تو اب عقل کیا کہے گا؟ عقل پہ ڈالو، عقل کیا کہے گا
کہ جو سانپ آگے آئے اس کے سر پہ مارو، لاٹھی ہے، یہی تو ہے نا عقل کہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لاٹھی کو پھینک دو۔ عقل کیا کہے گا، ارے یہ تو بیوقوفی ہے، ایک سہارا تھی وہ لاٹھی، اس کے ذریعے سانپ کو مارنا چاہیے تھا اور پھینک دیا، عقل یہ کہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا خبر پھینک دو، جہاں پھینکا وہ بہت بڑا اژدھا بن گئی اور سارے سانپ کو نگل لی۔ یہ ہے خبر پر یقین رکھنا، نظر ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی مثال آپ موسیٰ علیہ السلام جب دریا نیل پر پہنچے اپنے قوم کو لے کر، جب دریا نیل پر پہنچے اپنے قوم کو لے کر اور ادھر فرعون کے لشکر آ کر کھڑے ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ماننے والے تھے اس نے کیا کہا، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ تو یہاں پر بھی عقل کا استعمال کریں، عقل کہے گا جو پہلے آئے اس کے سر پر مارو، لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ سے پوچھو اللہ کیا کرنا چاہیے، اللہ نے کہا لاٹھی کو دریا پر مارو، عقل پر ڈالو، عقل کہے گا یہ تو بیوقوفی ہے، مرنا چاہیے تو اس کے سر پر اور مارا کہاں، دریا پر، یہ تو بیوقوفی ہے، عقل یہی کہے گا۔ لیکن ایک خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دریا پر مارو، جب دریا پر مارا گیا کیا ہوا، 12 رستے بن گئے۔ تو ہر معاملہ میں ہمارے ایمان خبر پر ہونا چاہیے، نظر پر نہیں۔ ایمان کی قیمت بہت دی، ایمان کی قیمت کیا ہے، چلو فرعون کے باندی مشاطہ سے پوچھو، ایمان کی قیمت کیا ہے، فرعون کے باندی مشاطہ سے پوچھو، اللہ اکبر کبیرہ، وہی فرعون کے باندی تھی۔ فرعون کے لڑکی کی وہ بال کنگھی کرتی تھی، ایک مرتبہ کیا ہوا، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو اس کنگھی کو اٹھاتے وقت وہ باندی نے اللہ کا نام لے لیا۔ فرعون کے بیٹی کو معلوم پڑ گیا، کیا یہ میرے ابا پر ایمان نہیں لاتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہ کہا۔ تو فرعون کے بیٹی نے ان کے ابا سے کہہ دیا، فرعون کے بیٹی نے فرعون سے کہہ دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ بولے اچھی بات، یہ بات ہے، چلو اسے پکڑ لے آؤ۔ اس کو پکڑ کر دربار لگایا گیا، بھرے مجمع میں ان کو بولا کہ تو ایمان سے ہٹ جا اور نہ جان سے ہلاک ہو جا۔ تو انہوں نے کہا میں جان سے ہلاک ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن میں ایمان سے نہیں ہٹوں گا۔ تو کہا اچھی بات، تو ان کو کیا کیا، دربار کے سامنے لیٹایا گیا اور ہاتھ پر پیر پر لوہے کی کیل گارا گیا۔ جب اس طرح گارا گیا اسی وقت وزیر آیا، وزیر نے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے، اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے۔ تو فرعون نے کہا چل اسے جا کر لیا۔ اسے جب لایا گیا تو اس ماں کے سینے پر چھوڑ دیا گیا اسے۔ جب اس ماں کے سینے پر چھوڑ دیا گیا، وہ بچی تو بہت چھوٹی تھی، دودھ پیتی بچی تھی، وہ اپنے ماں کے دودھ پینے لگ گیا۔ فرعون نے کہا دیکھ اگر تو ایمان سے باز نہ آئے گی تو تیری بچی کو تیرے سینے پر ہی ہم ذبح کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تجھے جو کرنا ہے تو کر لے لیکن میں ایمان سے نہیں ہٹنے والی۔ واقعہ ایسا ہی ہوا، جب ماں کے سینے کے اوپر اس کے بچی کو ذبح کر دیا گیا۔ اب تھوڑا غور کیجئے کہ ایک عورت اس کے سینے پر اس کی بچی چھوٹی سی دودھ پیتی، اگر اس کے سینے پر ذبح کر دیا جائے، پورا سینہ خون سے لت پت ہو گئی، خون سے لت پت ہو گئی۔ تو پھر بھی انہوں نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کے ایمان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ تو اسی حال میں اس باندی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو ایمان کی قیمت اس سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کو ماں سے تشبیہ دی، باپ سے نہیں، کیونکہ ماں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو ہم نے بچے کو قتل کر دیا، ہاں، لیکن پھر بھی ایمان سے نہیں ہٹے۔ یہ واقعہ فرعون جا کر اپنے بیوی آسیہ سے فرمایا، آسیہ سے کہا کہ اس طرح وہ باندھی تھی نا، اس نے اے کیا، میں نے اے کیا اس کے ساتھ۔ بچے کیوں کیا؟
کیونکہ وہ مجھے رب نہیں مانتا تھا تو کہہ رہے تھے میں بھی تو تجھے رب نہیں مانتا. ہو گیا. کہا تجھے میں اتنی محبت کرتی ہوں اور تو مجھے رب نہیں مانتا, چل تیرا بھی حشر ایسے ہی ہوگا. تو دیکھو ان کو بھی پکڑ لیا, دربار سجایا گیا. اسی دربار میں ان کو ایسے بے حرمتی کی گئی, کہا اس کے تمام بدن کے کپڑے اتارا جائے. ایک عورت ہے, ایک مرد کو اگر کہا جائے کہ اپنے کپڑے اتار تو کتنا شرمیلا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ شرم عورت کے اندر ڈالی اور آسیہ کو پورا بدن برہنہ کر دیا, اور اسی طرح اس کے ہاتھ اور پیر میں کیل ٹھوکا گیا. اس کے بعد کہا کہ اس کے منہ میرے محل کی طرح کر دے. وہ دیکھی کہ تو کس طرح یہاں پر رہتی تھی اب کس حال میں ہے. تمام آدمی وہاں سے اپنا سر چھپا لیا, لیکن کیا حالت بنا دی. صرف یوں ہی نہیں, اپنے آدمی سے کہا کہ ان کے کھال کو اتارا جائے, زندے میں اس کے کھال کو اتارا جائے. تو وہی کیا, وہ زندہ ہے ابھی مری نہیں. ان کو تمام کھال کو اتارا گیا بہت طرف میں. پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, کہا کہ مرچ لے آؤ اور اس کے بدن پر لگایا جائے. آپ غور کیجئے, ایک آدمی زندہ ہے اور اس کے تمام پر سارے کھال اتار دیا جائے اور اس پر مرچی لگایا جائے. وہ مچھلی کی طرف تڑپ رہی تھی, مچھلی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ, فرعون نے کہا اس محل میں تجھے گھسنے نہیں دوں گا, مجھے نہیں چاہیے, تو مجھے اپنے جنت میں گھسا لے. اسی حال میں اس کی انتقال ہو. تو ایمان کی قیمت ان سے پوچھو, ایمان کی قیمت کیا دی. اور ہمیں سچ میں ہم ایمان کا مزہ کیوں نہیں پاتے, کیونکہ ایمان کی قیمت ہمارے اندر سے ہٹ گئی. ہمارے اندر ایمان ہے, لیکن حقیقت ایمان کیا ہوتا ہے. ایک شیر کے پنجرے میں آپ کو گھسا دیا جائے, ایمان کی قیمت آپ تب سمجھو گے. ایک شیر کے پنجرے میں آپ کو گھسا دیا جائے, آپ بولو, آپ اس وقت آپ کی سوچ کیا ہوگی. آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ یہ شیر مجھے ابھی نوچ لے گا, گردن پکڑے گا, مجھے کھرچے گا, پکڑ لے گا. لیکن یہ نہیں, آپ کا ایمان اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا, اللہ مجھے بچائے گا. یہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, آدمی جس طرح, انسان جس طرح گمان رکھتا ہے اسی کے مطابق وہ ہوگا. آپ جس طرح سوچو گے کہ ایسے مجھے ایسے نوچے گا, تو ہاں ایسے ہی نوچے گا, کیونکہ آپ کی سوچ ایسا ہے. آپ اگر اس وقت کہتے کہ اللہ مجھے بچائے گا, ضرور اللہ بچاتے. یہ ہے ایمان. اس لیے ایمان کو ایمان کو بڑھانا ہے, بچانا ہے. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں. پاگل وہ ہے جو یہ کہے گا کہ ہم سوتے رہے اور تمام ایمان ہمارے اندر آ جائے, یہ پاگل ہے. ہاں آ جائے گا کہ دن کے سارے امور ہمارے اندر آ جائے, ہم سوتے رہے, آ جائے گا, لیکن وہ علماء نہیں بنے گا, شیطان بنے گا. اس لیے نکلنا ہے, نکل کر مجاہدہ کریں گے, ایمان بنے گی. میں ہر وقت یہ مثال دیتا ہوں, دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑتا ہے. ہر کام سیکھنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا, گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ماسٹر نہیں ہو جاتا, گھر بیٹھے بیٹھے کوئی دھوپا نہیں بن جاتا. بنتے ہیں کیا؟ اس کے لیے نکلنا شرط ہے. ہر دنیا کے آدمی سب جانتے ہیں, اس کے لیے نکلنا شرط ہے. اور ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ تمام دین کی عمر ہمارے اندر آ جائے, ہم سوتے رہیں. ایسے تھوڑی آئے گا. اس لیے نکلنا شرط ہے. ہم نکلیں گے, ایمان کو بنائیں گے. اس لیے نام لکھا ہے, کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے. ہمت سے بولیں. آپ اپنا نام بتائیں, اللہ آسانی فرمائے. بولیے نا.